نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز مکرم محتشم تحریک لبیک پاکستان کے ضلع غربی کے امیر جناب سید کاشف شاہ صاحب، پی ایس امیر سید عرفان شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ پی ایس 113 مفتی فضل حق سیفی صاحب، مفتی علی جہانگیری صاحب، مفتی شوکت مجیدی صاحب، اس کے علاوہ اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، پنڈال میں موجود میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کے نام پر جھومنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والوں، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں، عوام اہل سنت، مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے علم میں ہے کہ آپ کے جذبات، آپ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، صحابہ کرام، اسلاف سے کس انداز کی آپ کی محبت تھی، اور اسلام دشمنوں کے خلاف کس انداز میں آپ جرت مندانہ انداز عملاً فعلاً قولاً اپناتے تھے آپ، کہ آج بھی کفرستان میں لرزہ برپا کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اگر ان کے قریب میں یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی لبیک والا آ گیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، بس ایک نعرہ کافی ہے، وہ کوئی طاقتور، کوئی بڑا پہلوان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ بھی نعرہ لگائے گا نا، کفرستان پہ لرزہ طاری ہو ہی جائے گا۔ الحمدللہ اس نعرے میں بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ اس نعرے نے بہت قربانی دی ہے۔ میرے قائد ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مرتبہ و مقام دیا، یہ مرتبہ و مقام ایسے میں صرف جلسہ کرنے سے یا صرف نعرہ لگانے سے نہیں ملا، بلکہ آپ نے ہر معرکے میں، ہر میدان میں، ہر مرحلے میں آپ نے خود بھی قربانی دی اور اپنے کارکنوں کو بھی قربانی کے لیے تیار رکھا۔ آپ پر کتنے مظالم، آپ پر کتنی مشقتیں، اور آپ کو کتنا تکلیف دیا گیا، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت عظمت کی بات کرنے پر آپ کو سیڑھیوں سے بھی گھسیٹا گیا،
ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے، ماسٹر دنیا نے بھی دیکھا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، پوری انسانیت نے یہ دیکھا ہے کہ معذور کے ساتھ شفقت برتی جاتی ہے، معذوروں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو تندرستوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ بولیے گا. نہیں، آپ کے جذبات تھوڑے سے وہ والے نہیں ہیں جیسے جس کے آپ ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں. اس انداز کے آپ کے جذبات ہونے چاہیے. لبیک لبیک لبیک. ابھی تک مزہ نہیں آیا. میرے بابا نے بڑی قربانی دی ہے بابا. لبیک لبیک. کچھ ہاتھ نیچے ہیں، ہاتھ رسول اللہ کے لیے ہے. یہ ہاتھ، یہ تن مان دھن، یہ سب کچھ اللہ نے رسول اللہ کے لیے دی ہے. اور یہ آواز بھی رب نے مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے لیے دی ہے. لبیک لبیک. آپ نے بتانا ہے، آپ نے اپنے عمل سے، فعل سے بتانا ہے کہ قبرستان میں رہنے والے کافروں خوش نہ ہونا. اب گلی گلی کوچا کوچا خادم حسین رضوی موجود ہے. لبیک. میرے قائد کو ستایا گیا، میرے قائد پر ظلم ہوتے گئے، مگر میرے قائد نے نہ کبھی جھکے، نہ کبھی دبے، نہ کبھی رکے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا جہاں لوگ دیکھتے ہیں تو رش کھا جاتے ہیں. واہ واہ. آپ کا نام لیتے ہیں، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اس دنیا میں فی زمانہ اگر کوئی عاشق رسول تھا تو خادم حسین رضوی تھا. یہ چلیں گے، خود چلیں گے انشاءاللہ. میرے بابا نے ان کو ایسا ٹرین کیا ہے. مائکوں کے اور سونڈوں کی ضرورت ہے. ارے بھی بتا دو، ہاں بتا دو. خادم حسین رضوی کا لشکر دنیا میں موجود ہے اور اپنا سب قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. اب چلو. یہ رضوی کرنٹ ہے، یہاں بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھو گے کیا؟ بیٹھنا نہیں ہے. مجھے حضرت صاحب فرما رہے تھے بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کر. نے کہا ہمیں بابا نے کھڑا کیا ہے، ہم کھڑے رہیں گے. اور اسمبلی میں بھی ہم بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کر بولتے ہیں. اور آپ نے بھی کھڑا ہی رہنا ہے. یہ رضوی کرنٹ جو آپ نے بھی دکھایا ہے، اس رضوی کرنٹ کو برقرار رکھنا ہے. اگر باطل قوتیں اس کرنٹ سے ٹکرا جائیں نا تو جل کے راکھ ہو جانے چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت
سب نبیان واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ من سب نبیان 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 آپ کے ہاتھ نہیں میرے قائد نے آپ کے ہاتھوں کو تلوار بنا دیا ہے من سب نبیان 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یہی لبیک کے نعرے ہیں جن کے لیے میرے قائد فرماتے تھے کہ میں جتنا بھی کام کرتا ہوں جب مجمع میں آ کے میں لبیک کے نعرے سنتا ہوں سب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور پھر لبیک والے تھکتے یہی بات ہے مجھ سے کئی مرتبہ یہ سندھ اسمبلی کے ممبروں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے ہاں جلسے میں بیان کم ہوتا ہے نعرہ زیادہ لگتا ہے میں نے کہا کام بھی تو یہی نعرہ دکھا رہا ہے نا ارے بیانات تو پہلے بھی ہوتے تھے خطابات تو پہلے بھی ہوتے تھے شہنشاہ خطابات تو پہلے بھی موجود تھے مگر میرے قائد نے جو نعرہ دیا ہے سب سے بڑا خطابی یہی ہے لبیک میرے قائد نے جو کئی سالوں محنت کر کے وہ کام نہ کر سکے میرے قائد نے لبیک کے نعرے سے اپنے اسی ایک خطاب سے 4 سال کے اندر آپ نے صدیوں کا کام کر کے دکھا دیا لبیک گلی گلی کوچہ کوچہ محلہ محلہ ٹولوں میں جہاں جہاں بھی موجود ہے نا آپ ہر جگہ بس یہی نعرہ لگاتے جائیں دنیا کو یہ پیغام دے کہ رضوی نے جو کام کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے اس سے اور اضافہ ہوا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب تحریک کا کیا ہوگا تحریک کا کیا ہوگا میں نے کہا تحریک کا تو وہ سوچے ارے تحریک کی بات تو وہ کرے ارے ان کے یہ عام خیالات ہیں کہ کسی بھی تنظیم کا لیڈر جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو خیالات آتے ہیں اب کیا ہوگا ارے ہم عام سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں ہیں ہمیں عام لوگوں کی طرح خیال مت کیا جائے تصور مت کیا جائے کیونکہ ہم عام نہیں ہم مدینے والے ہیں ہم عام نہیں ہمارا حضرت والے ہیں ارے ہم عام نہیں ہم خادم حسین کی تربیت یافتہ ہے تحریک میں بھی ابھی انتشار ہوگا تحریک میں بھی انتشار ہوگا تحریک میں بھی لڑائی ہوگی میں نے کہا کیسے پتا چلا بولا سابقہ تنظیموں کو دیکھا ہم نے کہ ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا پھر یوں ہوتا تھا پھر یوں ہوتا تھا میں نے کہا وہاں یوں بھی چلتا تھا یوں بھی چلتا تھا یہاں راستہ ایک ہی ہے سمت ایک ہی ہے اور میرے قائد نے ادھر ادھر جانے کی بات ہی نہیں کی آپ نے اس تحریک میں کسی کا نعرہ نہیں لگنے دیا اپنا نعرہ بھی نہیں لگنے دیا تو ایک اللہ کے رسول کا نعرہ لگنے دیا اور اللہ کے رسول کا نام فعل کام عمل قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت تک تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ
اسلامیہ امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو جب پہلی مرتبہ ہم نے اپنے حلقے کے اندر بلدیہ ٹاؤن میں جب اس وقت تک ہماری تحریک بنی نہیں تھی، جب آپ کو مدعو کیا، آپ کو بلوایا، جب آپ تشریف لائے تو میں نے ایک نعرہ لگایا تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. میں نے نعرہ لگا تھا اتنے دور سے تھا. سبحان اللہ، ہم نے جو دنیا میں ایسا قائد کبھی دیکھا نہیں ہے. آگے دیکھیں گے نہ دیکھیں گے مستقبل کا کیا پتا، مگر اپنی زندگی میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. مجھے بلایا، بولا مولانا. جی استاد جی. قریب بلا کے فرمایا، بولا مولانا نعرہ نوکروں کا نہیں، نعرہ مالکوں کا لگتا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ دور تو ایسا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا نعرہ لگے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا نام ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا نام، میرا کام، میرا فعل نظر آئے. اگر وہاں پر اس کا فعل میں کوئی کمی آ گئی، کسی محفل میں کمی آ گئی، اس کے نام میں کمی آ گئی، کچھ الفاظ میں، القاب میں کمی آ گئی، تو چہرے پر جو اثرات نظر آتے ہیں، جو پریشانی نظر آتی ہے، جو غم و غصہ نظر آتا ہے، جو مریدوں کو ڈانٹا جاتا ہے، جو کارکنوں کو تربیت کی جاتی ہے کہ میرا نعرہ کیوں نہیں لگا، اس طرح کیوں لگایا، اس طرح کیوں نہیں لگایا، ایسے لگانا تھا، ویسے لگانا تھا. ہاں ہم نے تو دنیا کو اس سمت پہ جاتے ہوئے دیکھا، اپنے نفسانیت کے اندر ڈوبتے ہوئے دیکھا، ہم نے ان کو خواہشات میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. ہم نے بعض عالموں کو بھی دیکھا، بعض فاضلوں کو بھی دیکھا، بعض پیروں کو بھی دیکھا، بعض دین کے رہنماؤں کو بھی دیکھا، جن کے اندر اس انداز کی خواہشات کا طلب زندہ تھا، وہ اسی طلب میں ہی زندہ تھے. اگر وہ طلب میں کمی واقع ہو جاتی، لگتا ایسا کہ اب وہ مر جائے گا، مگر ہم نے پہلی مرتبہ ایسی ایک واحد شخصیت دیکھی ہم نے کہ جو پوری زندگی اپنا نعرہ نہیں لگانے دیا آپ نے، بلکہ نعرہ لگانے کا کہا تو یہی کہا کہ مالکوں کے لیے نعرہ لگتا ہے، اور جو مالکوں کا نعرہ لگاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، میرا رب اس کو بلند کرتا ہے، میرا رب اس کو بلند رکھتا ہے، میرا رب اس کو وہ بلندگی دے دیتا ہے. دنیا میں نعرہ نہیں لگتا تھا، اب کوئی زبان رکتا ہی نہیں ہے، آپ کی ہی تعریف ہو رہی ہے. آپ تھک گئے، آپ لوگ تھک گئے جی. آپ سوچ رہے ہیں مفتی صاحب نے کھڑا کر دیا تو ہم کھڑے ہیں تو آپ بھی کھڑے رہیں گے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے قائد نے ہمیں وہ تربیت دی ہے. انشاءاللہ اب یہ تحریک پہلے سے، اب میں کتنے گناہ بولوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بس جتنے گناہ آپ سمجھ لیں اتنے گناہ زیادہ ترقی کرے گی انشاءاللہ. آپ کوئی روک سکے گا نہیں، کیونکہ میرے قائد نے کام ہی ایسا کیا. آپ نے فرمایا، اب بسا اوقات میرے فون پہ تقریباً 1-2 دن کے بعد بات ہوتی ہی تھی، کسی حوالے سے کسی معاملے سے بات ہوتی تھی. آپ یہی فرماتے تھے کہ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، رب نے ہم سے کام لیا ہے. دودھ پیتا بچہ بھی لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے، دودھ پیتا بچہ بھی لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے. ہاں لبرر بھی لگا رہا ہے، پینٹ شرٹ والا بھی لگا رہا ہے. ہاں ہر بندہ اب یہی نعرہ لگا رہا ہے، اور صرف لگا نہیں رہا بلکہ حقیقی معنوں میں اس کا معنی مفہوم، یہ آپ کے جملے ہیں، اس کا معنی مفہوم بھی ذہن میں بٹھا کے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. آخری مرتبہ یہ معاملات جب ہو رہے تھے، فراز کے معاملات تھے، جب آپ سے بات چیت ہو رہی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب کیا یہ صرف ہماری طرف ہی دیکھیں گے، صرف ہمیں ہی دیکھیں گے، صرف ہم ہماری طرف ہی دیکھتے رہیں گے؟ 57 ممالک ہیں، اتنے ملک ہیں کہ کیا پیارے محبوب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لبیک والوں کے ہی نبی ہیں، یا پورے پاکستان والوں کے، یا 57 ممالک جتنا بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں ان سب کے نبی ہیں؟ جب سب کے نبی ہیں تو پھر سب کیوں بات نہیں کرتے ہیں، سب ہماری طرف دیکھتے ہیں؟ پھر آپ یہ فرماتے اللہ کا شکر ہے، یہ آپ کے تقیہ کلام، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر
ہے ہماری طرف دیکھتے ہیں. ہم تو بیٹھنے والے نہیں ہیں, دنیا کو معلوم ہے ہم تو نہیں بیٹھیں گے, ہم تو خاموش نہیں رہیں گے, ہمیں تو نکلنا ہی نکلنا ہے. مگر ہماری حکومت کیوں نہیں بولتی ہے؟ وہ صحیح معنی میں کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ وہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 57 ممالک میں سے کسی ایک ملک نے ابھی تک جہاد کا اعلان کیوں نہیں کیا ہے؟ ان سے جنگ کا اعلان کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ یہی غم تھا, اسی غم میں, اسی پریشانی میں تھے. حقیقت جانیے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے نبی پاک سے نبی کی کب گستاخی ہو جائے تو پھر مومن کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے, نبی کی کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ گستاخ سے بدلہ لے لے. اگر بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر اس کو مر جانا چاہیے. میرے قائد نے تو ہر طرح سے کوشش کی, ہر سمت کوشش کی, جو طاقت تھی وہ آپ نے لگا دی, جدھر جانا تھا آپ چلے گئے, جو لاشیں اٹھانی تھی وہ بھی اٹھا لی, جو گولیاں کھانی تھی وہ بھی کھا لیے, جتنا کچھ ہونا تھا آپ نے کر دیا. مگر آپ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا. امام مالک نے فرمایا اور آپ نے عمل کر دکھایا, اور اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے. دنیا نے دیکھا, اب وہ کہنے پہ مجبور ہے, بیگانہ, اپنا, غیر, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ خادم حسین سچے مسلمان تھے, سچے عاشق رسول تھے, اور انہوں نے سچے عاشق رسول بنائے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ تحریک ہے. آپ اس کے ساتھ منسلک ہے نا؟ کون منسلک ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے اسی طرح منسلک رہنا ہے انشاءاللہ. اور میرے قائد نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو آگے پھیلانا بھی ہے, پہنچانا بھی ہے. میرے قائد نے تو سب کچھ لگا دیا. آپ نے فرمایا مفتی صاحب ہم نے تو نکلنا ہے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ہم کراچی سے اعلان کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ لیاقت باغ سے فیض آباد جانے کا ہم اعلان کریں گے اور مسلمان آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے جو فرمایا تھا, جیسے فرمایا تھا, الحمدللہ مسلمانوں نے ایسا ہی عمل کیا, اسی طرح ہی عمل کیا. آپ نے گلی گلی, کوچا کوچا, محلہ محلہ, کریا بستی صبح آپ نے یہ پیغام پہنچایا. آپ اگرچہ معذور تھے, معذوری کے باوجود بھی آپ نے عشق رسول کا پیغام پہنچایا اور گستاخ رسول کو کاٹنے کا پیغام پہنچا دیا. آپ نے یہ بتا دیا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے, سرتن سے جدا ہے, سرتن سے جدا ہے. میرے قائد نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ لوگوں تمہیں نکلنا ہوگا. اگر تمہارے باپ کا کارٹون بنایا جائے, اگر تمہارے باپ کے کارٹون بنا کے کہ اس کی ناک کو بگاڑا جائے, کبھی کان کو بگاڑا جائے, کبھی آنکھوں کو بگاڑ کے بگڑا تگڑا کارٹون بنا کے تمہارے گھر کے باہر لگایا جائے تو تمہاری غیرت جاگے گی کہ نہیں جاگے گی؟ تمہارے اندر غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تم پریشان ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ تم میں تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب باپ کے لیے غیرت کھاتے ہو تو مسلمانوں اٹھو, ہاں لیاقت باغ پہنچو. میرے قائد نے جب مسلمانوں کو بلوایا, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو دونوں ہاتھوں سے, اور قیامت تک آپ کو سلام پیش کیا جائے گا. مگر میں لیاقت باغ میں آنے والوں کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ لیاقت باغ کا ماحول کوئی عام ماحول نہیں تھا, کوئی کھیل کود کا ماحول نہیں تھا. اس سے پہلے بھی لیاقت باغ اور فیض آباد کا ماحول اور مرکہ اور میدان سج چکا تھا. وہ میدان, وہ مارکہ کوئی عام مارکہ نہیں تھا, وہ کوئی کھیل کا گراؤنڈ نہیں تھا, بلکہ وہ تو وہاں سے ہم نے 8 لاشیں اٹھائی تھی. وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں زخمی ہوئے تھے لوگ. کسی کا یہ بازو کٹا, کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کسی کو کہاں زخم لگا, کسی کو کہاں زخم لگا. 8 شہید ہوئے. وہ کوئی عام مارکہ نہیں تھا. اب کے بار جو فیض آباد آ رہا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ اب مجھے ہو سکتا ہے گولی بھی لگ جائے, میں شہید بھی ہو جاؤں, ہو سکتا ہے میں زخمی بھی ہو جاؤں, ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, وہ بھی ہو. یہ ساری باتیں ذہن میں تھی. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے حقیقتاً سر پہ کفن باندھ کے لیاقت باغ میں آ کے ایک دنیا کا سمندر لگا کے بتا دیا کہ رسول اللہ کے لیے جیسے صحابہ کرام نے پہلے 1400 سال پہلے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے, آج بھی نبی کے غلام خادم حسین کا لشکر رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. ہاں تیار ہے. جب لیاقت
में पहुंचे। हमने देखा 2 दिन पहले मैंने चारों तरफ से मुआयना किया था, दाएं बाएं मैंने देखा, कंटेनरों को देखा गया कि एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर के साथ वेल्ड किया गया था और जमीन में कील गाड़ी गई थी ताकि इसको गाड़ने के बाद फिर वेल्डिंग किया गया था ताकि कंटेनर को न हिलाया जा सके। मैंने चारों तरफ से देखा कि कहां से दीवाने आएंगे, कहां से ये रसूलुल्लाह के गुलाम आएंगे, किस तरह इंटर होंगे। मगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब रसूलुल्लाह के गुलाम लियाकत बाग में आए, रब की मदद भी आ गई, रब की मदद भी आ गई और कौम रसूलुल्लाह के गुलाम लब्बैक के नारे लगाते हुए उन्होंने कंटेनरों को भी हवा में उड़ा दिया, रुकावटों को भी हवा में उड़ा दिया। शैल को बोसा देते हुए मैंने देखा, शैल को बोसा देते हुए वापस फेंकते हुए भी हमने देखा, सीने तानते हुए भी देखा, हमने बारिश को भी देखा, हमने सर्दी को भी देखा। अरे वो बारिश वो सर्दी जो कोई हाथ पे हाथ लग जाए तो हाथ दुखना शुरू हो जाए, मगर वहां से रबर की गोली आ रही थी, यहाँ से लब्बैक की सदाएं आ रही थी, वहां से रबर की गोलियां जा रही थी, यहाँ से मन सब नबियन फक्तुलू का नारा जारी था, मन सब नबियन फक्तुलू का नारा जारी था। लियाकत बाग से लेकर जब फैजाबाद के मैदान में ये रिजवी लश्कर पहुंचकर लब्बैक का झंडा फैजाबाद में गाड़ कर नारा यही लगाया, लब्बैक। आपने भी देखा, हमने भी देखा, हमारे कायद अपने आम रूटीन में नहीं थे, बल्कि आपकी तबीयत बहुत नासाज थी। आप 103 बुखार में मौजूद, मगर मैंने देखा इतने करीब से, मैं 2 घंटे आपके साथ फैजाबाद में यूं बैठा रहा, यकीन जाने कहीं से नहीं लगा कि ये बंदा बीमार है। हाँ, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, अरे बुखार आप पे भी आता है, हम पे भी आता है, हम भी बीमार होते, आप भी बीमार होते। तकलीफ तो भाई तकलीफ है ना, उसमें तकलीफ में तो आवाज आती है, चले आवाज ना आए, चेहरे की रंगत खुद ब खुद तब्दील हो जाती है। ये तो अपने कंट्रोल की बात है, अपने कंट्रोल की बात ही नहीं है, अपने हाथ में ही नहीं है, ये तो अपने हाथ की बात ही नहीं है कि तकलीफ आए, वो चेहरा इंसान का तब्दील हो जाए। मगर मैंने कायद को इतने करीब से देखा, 2 घंटे लगातार बैठे देखा, 103 बुखार है, लगातार आप दीन की बात कर रहे हैं और दीन की बात सुन रहे हैं, और आप दीन की बात करके सुना के आप यही बात कर रहे हैं कि बस रसूलुल्लाह से वफा करनी चाहिए, रसूलुल्लाह से। ये बाकू से बना नहीं रहा हूं, ये तलफ़ुज़ात नहीं है, ये कोई बनावट नहीं है, हकीकी बात है। आखिरी अल्फाज आपके जो मैंने सुने, मुझसे जो बात हुई आपकी, आप यही फरमा रहे थे कि मैं बहुत सारी सियासी बातें भी कर रहा था, सियासत की बातें भी कर रहा था कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। आपके जुमले यही थे, आखिरी अल्फाज तक मेरे कानों में जो आए, आपने फरमाया मुफ्ती साहब बस रसूलुल्लाह से वफा करनी चाहिए, बस रसूलुल्लाह की वफा ही यही है, और इसी वफा ये रसूल में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ही हमें फला है, वह यही कुछ करना चाहिए। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हाँ आप बुखार में थे, मगर इसके बावजूद भी आपने बात की। मगर आपको पता है हमारा मुआहिदा तकरीबन 10 बजे खत्म हो गया था, हमारा मुआहिदा हो गया था, हुकूमत से मुआहिदा खत्म हो गया था, मगर हमारी महफिल 10 बजे खत्म नहीं हुई। अरे हमने तो देखा है ना ऐसे मामला में, यूं आए भाई, इतने देर से, इतने दिनों से लोग 2-2, 3-3 दिन रातों से जागे हुए थे, और फिर खाना भी नहीं था, और थकावट भी थी, और शेर भी खाए थे, और सर्दी भी थी, और गोलियां भी खाई थी, और लड़ाई और हर तरह के मामला भी थे, थकावट भी थी, मगर कौम बैठी हुई थी। 10 बजे मुआहिदा हो गया, खत्म हो गया, मगर मेरा कायद बैठा हुआ है। आप स्टेज पे इसको बिठा रहे हैं, स्टेज पे उसको बिठा रहे हैं, फरमा रहे इसको बुलाओ, इसको बिठाओ, उसको बुलाओ, इसको बिठाओ, मगर खुद मेरे कायद जमीन पे तशरीफ फरमा थे, खुद तस्वीर पे तशरीफ, आपको बुलाया जा रहा है, आप आए हुजूर, आप खिताब फरमाए, आप बताएं, आप कौम को बताएं, आप आए खिताब फरमाए। मेरा कायद नहीं, आप तशरीफ नहीं ला रहे। एक मरहला ऐसा भी आया कि आपको बुलाया भी गया, आपको मदो भी किया गया, आप स्टेज के करीब बिल्कुल आ गए, आपके कुर्सी मुबारक को उठाने के करीब था, आपको बिठा स्टेज पे बिठाने के करीब था, आपने फरमाया नीचे रखो, आपको फिर दोबारा आप वापस लग गए, आप जमीन पे फिर आ गए, आपने फरमाया
فرمایا اس سے بھی خطاب کروا دو، اس سے بھی خطاب کروا دو، اس سے بھی خطاب کروا دو. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی تھی کہ 10 بجے معاہدہ ہو گیا، بس 11 بج جائے، 12 بج جائے، ہاں تو 1 بج جائے، مگر صبح فجر کی اذان ہو گئی اور میرے قائد وہاں بیٹھے آئے اور آپ نے بیان کیا. آپ چلے، سب دنیا چلی گئی، آپ بھی چلے گئے. آپ نے پیغام دے دیا کہ لوگوں، میں نے اپنے جو کارکن بنائے ہیں، جو ذمہ دار بنائے ہیں، انشاءاللہ اب وہی لے کے چلیں گے تمہیں انشاءاللہ. انہی کی دعوت سے وابستہ ہو کے چلنا پڑے گا تمہیں. میں نے اپنی قوم کو وہ تیاری دے دی ہے، وہ رسول کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت وہ ڈال دی ہے کہ اب کوئی مائی کا لال ان کے دلوں سے محبت رسول نکال سکتا اور لبیک کے نعرے رک سکتے اور یہ مشن کبھی رکے گا. اب یہ آخری پیغام میرا سنیے گا، آخری بات میرا بھی سن لیجئے گا. اب بات ہو رہی ہے کہ فیض آباد میں جو ماحول سجایا گیا، جو ماحول لگایا گیا رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے، اب وہ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کا کیا ہوگا، اس معاہدے کا کیا ہوگا. میں نے کہا معاہدے کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میرے قائد نے جاتے جاتے وہ معاہدہ بھی طے کر دیا. آپ نے فرما دیا کہ دیکھو کروڑوں کے، سبحان اللہ، کروڑوں لوگ جنازے میں بلا کے آپ نے پیغام دے دیا معاہدہ صحیح سمت میں جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کروڑوں لوگ جس نے غداری کی اس کا بھی جنازہ نکال کے اس کو زمین میں گاڑ دیں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک. معاہدے کا کیا ہوگا، معاہدے کا کیا ہوگا؟ ابھی یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اب پلٹیاں کھا رہے ہیں، اب کوئی بات یہ کر رہا ہے، کوئی بات وہ کر رہا ہے. ہاں ہاں ہاں، جس کو ہم نے ذلیل اعظم کہا تھا وہ حقیقتاً ذلیل اعظم ہے. وہ ذلیل اعظم، ارے بھائی پٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں رسول اللہ کے غلام زندہ ہے. معاہدے پر تمہارا باپ بھی عمل کرے گا، کیونکہ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ نبی کے چاہنے والوں کا، لبیک والوں کا ملک ہے. معاہدے سے انحراف کیا جا رہا ہے، تعویلیں بیان کی جا رہی ہیں. جی جی یہ بات کیا ہے؟ بولا نہیں، بڑی بہترین تعویلیں، ایسے ایسے تعویلیں کی جا رہی ہیں کہ بات یہ ہے یہ تو جو گستاخی ہوئی ہے، یہ جو خاکے بنائے گئے ہیں، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمان ممالک کا مسئلہ ہے. ہم سب کو بلائیں گے، ہم سب کو بٹھائیں گے، سب سے بات کریں گے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے. میں نے کہا اب تک جب سے گستاخی ہوئی ہے، اب تک تم نے کیا بھنگ کھا کے پی کے بیٹھے تھے؟ کیا تمہیں چرسے پی تھی؟ کیا شراب پی کے بیٹھے تھے؟ ابھی تمہیں سوچ آ گئی ہے، ابھی تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے اس سے بھی بات کرنی ہے، اس سے بھی بات کرنی ہے. ارے بھائی جس سے بات کرنی ہے کر لیں، وہ بات میں ہے، وہ بات میں ہے. پہلے پاکستان ہے اور پاکستان سے پہلے اس خنزیر کے بچے کو کان سے پکڑ کر باہر نکالو، پھر کسی سے بات کرو، ورنہ اس سے پہلے بات کی کوئی بات نہیں بنتی ہے. بات یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام. اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ نے دیکھا، حکمرانوں سن لو، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیسا جاتا ہے، دنیا سے خاتم حسین رضوی کیسے کہا ہے. حکمرانوں کو یہ پیغام ہے، اگر عمران خان کے باپ کو کوئی گالی دیتا یا عمران خان کے باپ کے کارٹون بنتے، اگر اس کے کارٹون بنتے تو پھر وہ بولتا میں چھوٹے بھائی سے مشورہ کروں گا کہ جس نے کارٹون بنائے اس کو کیا کرنا ہے. کسی کے بھی باپ کو گالی دی جائے وہ یہ کہے گا چلے بھائی آپ نے گالی دیا یہاں کھڑے رہنا، میں بھائی سے پوچھ کے آتا ہوں، چھوٹے سے بھی پوچھ کے آتا ہوں، بڑے سے بھی پوچھ کے آتا ہوں، تایا زاد سے بھی پوچھ کے آتا ہوں، خالہ زاد سے بھی پوچھ کے آتا ہوں، اس سے بھی پوچھ کے آتا ہوں. ارے یہ پوچھنا یہ تمہاری تعویل
سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے معاہدہ یہی ہوا ہے, ہم سے بات یہی کی ہے. رسول اللہ کے غلاموں سے, کروڑوں لوگوں سے, کروڑوں عاشقان رسول سے بات یہی ہوئی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے, اور پارلیمنٹ میں لانے کے بعد قانون بنا کر اس کو پاس کرا کے اس خنزیر کے بچے کو نکالیں گے اور فراز سے تعلقات ختم کریں گے. اب ہیلے بہانے نہیں چلیں گے, اب اس سمت آنا پڑے گا, آنا پڑے گا, آنا پڑے گا, ورنہ پھر ہمیں پھر فیصل آباد آنا پڑے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بیٹھ رہے ہیں کیا حضرت؟ یہ کھڑے ہی رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے بیٹھنا, آپ نے کھڑا ہی رہنا ہے. یہ آپ کا کھڑا رہنا, یہ آپ کے جو جذبات ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہیں گے. ہاں, اس کو امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا. ہاں, آپ کا چھوٹا چھوٹا عمل, چھوٹا چھوٹا فیل یہاں رپورٹ ہو کے فوراً وہیں جاتا ہے, پھر وہاں سے ہو کے کہیں اور آتا ہے, پھر وہاں سے پھر ہماری طرف آتا ہے. بات سمجھے آپ؟ بہرحال الحمدللہ الحمدللہ میرے قائد کے جنازے میں کروڑوں لوگ تھے. کہیے سبحان اللہ. اچھا, میں کہوں ہمارے ذمہ دار کوئی بات کرے تو آپ کہیں گے یار یہ تو مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. پاکستان کی میڈیا تو ہے ہی میڈیا ہے نا, ان کو بھی پتہ چل گیا. پورے پاکستان کی میڈیا ایک طرف, دنیا کی میڈیا ایک طرف, لبیک والے ایک طرف. پریشان ہو گئے, یہ کروڑوں کا مجمع یہ کیسے جمع ہوا, یہ کروڑوں کا کام کیسے ہوا. ہم نے تو کوریج بھی نہیں دی, ہم نے تو سپورٹ بھی نہیں کیا, ہم نے تو مدد بھی نہیں کی. ہاں, جہاں کوئی بات ہوتی ہم خلاف تو بولتے تھے, حق میں کبھی نہیں بولتے. ہاں, ہم نے تو بہت کوشش کی ان کو دبانے کی, مگر یہ دبے نہیں. بلکہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں کروڑوں لوگوں نے آ کے پاکستانی میڈیا کا بھی جنازہ نکال دیا. ہاں, ان کا بھی جنازہ نکال کے بتا دیا. انہوں نے تو پھر تمہاری تعداد کو بتانے کی زحمت نہیں کی. کسی نے یوں کر کے کہا ہاں لاکھوں تھے, کہ بڑی تعداد تھی. ارے بڑی کی کوئی تعداد بھی تو بتاؤ نا, جہاں تمہیں بتانا ہے نا. تو جہاں پر وہ یہ کسی کا جلسہ ہو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے تو تم بولتے ہو اتنی کرسیاں لگ گئی, اتنے لوگ تھے, اتنے لوگ تھے. میں نے کہا ایک تو بات یہ ہے تمہارے دلوں میں بغض و عداوت ہے, اس لیے تم اتنی بات بتاتے ہو, ہماری بات بتاتے ہی نہیں ہو. اور دوسری بات ہے, وہ حق بات یہ ہے تم ہمیں شماری نہیں کر سکتے, تم ہمیں شماری نہیں کر سکتے. مگر نیوزی لینڈ کی چینل نے, میڈیا نے, آسٹریلیا کی میڈیا نے, انہوں نے شمار کیا. انہوں نے اپنا اندازہ لگایا. اندازہ کیسے لگایا؟ مینار پاکستان اور اس کا اطراف اور دائیں بائیں جانے والے روڈوں کو انہوں نے ناپا. اس
زمین کو ناپا، اس رقبے کو ناپا، ناپنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنی زمین بنتی ہے اور اتنی زمین پر، ہاں اتنی زمین پر اتنے لوگ آ سکتے ہیں، کتنے لوگ۔ نیوزی لینڈ کی چینل نے کہا کہ 1,43,00,000، آسٹریلیا کے چینل نے کہا 1,70,00,000، 1,70,00,000۔ اور یہ بھی ذہن میں آپ کو پتا ہے، ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ کو لبیک نے تو ایسا سمجھدار بنا ہے کہ میڈیا کے ہر چال سے آپ باخبر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں اگر مجمع کتنوں کا ہو، ہزاروں کا ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ تو سینکڑوں کا مجمع ہے۔ اگر لاکھوں کا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہزاروں کا مجمع تھا۔ اگر وہ کروڑوں کا مجمع ہو تو لاکھوں کا کہہ دیتے ہیں، اور اگر کروڑوں کا مجمع ہو تو پھر پتہ نہیں کیا مجبور ہو کے دائیں بائیں کرتے ہیں۔ مگر بات یاد رکھیے گا، 1,70,00,000 ہی مان لیتے ہیں، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ تھے، کما نہیں تھے، حد نگاہ تک کوئی شمار نہیں تھا، ہاں شمار ہی نہیں تھا، مگر اتنی ہی بات مان لیتے ہیں، 1,70,00,000 ہی مان لیتے ہیں، تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں۔ ہاں لبیک والو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے قائد نے جاتے جاتے تمہیں یہ پیغام دے دیا، ارے میرے چاہنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، لبیک والوں، کمزور نہ رہنا، پریشان نہ رہنا۔ ہاں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تم کم تعداد میں نہیں، تم کروڑوں میں ہو۔ آپ نے بتا دیا لوگوں، مسلمانوں، لبیک والوں، اس بات کو توجہ سے سن لو کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہارے ووٹ 23 لاکھ نہیں تھے، تمہارے ووٹ تو وہ تھے جو میرے قائد کے جنازے میں آئے تھے۔ 1,70,00,000 کتنے بولیے گا؟ 1,70,00,000 کا 23 لاکھ کیسے بن گئے بھائی؟ بعد نے کہا نہیں وہ اس کو ملا ہے، اس کو ملا 48 لاکھ، میں نے کہا 23 لاکھ 48 لاکھ 50 لاکھ، ارے 50 لاکھ ووٹ بتا رہے ہو، میرے قائد نے تو جاتے جاتے بتا دیا یہ کروڑوں میں تھے، تم نے حق تلفی کی ہے، تم نے ظلم کیا ہے، ہاں یہ ظلم آگے نہیں چلے گا، کیونکہ اب تم اس سے کم بتاؤ گے تو کم تو مانا ہی نہیں جائے گا، زیادہ مانا جائے گا، زیادہ کی بات ہو سکے گی، 1,70,00,000 سے زیادہ کی بات ہوگی، کیونکہ وہاں جو آئے ہوئے تھے وہ کوئی ایک گھر سے ایک آیا تھا نا، 2 آئے تھے نا، 3 آئے تھے، پورا گھرانہ تو نہیں آیا تھا، جو آیا تھا اس کا پورا گھرانہ لبیک والوں کا ہے۔ ارے باقی رہنے دے، خواتین تو آئی نہیں تھی نا، 1,70,00,000 کو 1,70,00,000 کو ڈبل ہی کر لو، کتنے بن گئے؟ 3,40,00,000 ووٹ تو آپ کے قائد نے جاتے جاتے تمہیں دے دیے ہیں، اور ملک پاکستان کی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے، ارے میں ووٹ چاہیے کتنے؟ یہ جو پتا ہے آپ کو یہ عمران خان نے کتنے ووٹ چرائے ہیں؟ ہاں دیے تو نہیں ہے نا، چرائے ہیں، کتنے ووٹ چرائے ہیں، کتنے ووٹ چرا کے یہ وزیر اعظم بنا ہے پتا ہے آپ کو؟ 1,60,00,000 کتنے؟ ارے بھائی 1,60,00,000 چوری کر کے یہ وزیر اعظم بنا ہے، مگر یاد رکھیے گا میرے قائد نے بتا دیا کہ 2018 کا وزیر اعظم بھی لبیک والوں کا تھا، کیونکہ 1,70,00,000 تو ہم نے جمع کر کے دکھا دیے نا، اس نے تو چوری کر کے بھی 1,60,00,000 ہے، فقط صرف جنازے میں آئے ہوئے لوگ اور جو گھروں میں تھے، جو آ نہ سکے، جو پہنچ نہ سکے، وہ دیوانے، وہ محبت کرنے والے، وہ تو الگ ہے، بس بات سن لو، آخری بات ذہن نشین رکھ لیں آپ بھی کہ 2018 میں بھی حکومت تحریک لبیک پاکستان کا تھا، اور انشاءاللہ 2023 میں صدر لبیک والوں کا ہوگا، وزیر اعظم بھی لبیک والوں کا ہوگا، چاروں صوبوں میں اور پاکستان کے چاروں کونے میں انشاءاللہ اب کوئی آواز نہیں آئے گی، اب ایک ہی بات ہوئے گی، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب
سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فراز سن لے من سب نبیا فراز سن لے من سب نبیا یہود و نصارہ سن لو من سب نبیا گریٹ بلڈر سن لے من سب نبیا اور پاکستان میں رہنے والے یہود و نصارہ کے چیلے سن لے من سب نبیا ابراہ خان سن لے من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا ابراہ خان پہ سن لے من سب نبیا 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 من سب نبیا